الله الرحمن الرحيم قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي استمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر فعمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. یہ حدیث سابقہ حدیث کا ایک حصہ ہے، یعنی حدیث نمبر 3 جس کے راوی حضرت یحییٰ ابن بکیر ہیں، اس کے راوی بھی حضرت یحییٰ ابن بکیر ہیں، البتہ ابن شہاب زہری تک یہ سند یکساں ہے۔ اس کے بعد ابن شہاب زہری کے 2 شیخ ہیں، ایک شیخ حضرت عروہ ابن زبیر ہیں اور دوسرے شیخ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہیں۔ دونوں کی روایتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے اور اس کا سلسلہ فترہ وحی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جو روایت کی ہے وہ جابر بن عبداللہ سے کی ہے، اور جابر بن عبداللہ راوی ہیں فترۃ الوحی کے بارے میں۔ اس میں اس حدیث کا جو اختتام ہے وہ سورہ مدثر کی چند آیتوں کے نزول پہ ہے، گویا دونوں 2 واقع ہیں۔ پہلی حدیث جہاں پر ختم ہو رہی ہے، فترے کا دور شروع ہو رہا ہے اور وہ تقریباً 600 سال کا ہے، وہ تقریباً 3 سال کا ہے۔ فترۃ الوحی جو ہے 3 سال کی مدت اس کی ہے۔ اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ وحی سورہ مدثر کے ساتھ، لہذا اس اعتبار سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی یہ چند آیتیں ہیں جو فترہ وحی کے بعد جن کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ام الکتاب کا نزول ہوا اور وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن راجح بات تو یہی ہے جو یحییٰ بن بکیر کی روایت ہے، جس میں
سورہ اقرا کی چند آیتوں کے نزول کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور غار حرا میں اس کا نزول ہوا۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی موقوف رہی۔ حضرات ملائکہ یعنی حضرت جبریل امین یا حضرت میکائیل علیہ السلام کی آمد و رفت تو جاری رہی، آپ کو دلاسا دیتے رہے، آپ کے لیے تسلی کا سامان تھے، آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہے کہ انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کوئی وحی کلام الہی لے کر کے وہ نازل نہیں ہوئے۔ 3 سال گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار حرا جاتے رہے، اور یہ انتظار بھی ہوتا تھا کہ شاید اب وحی آ جائے، اور وہ لذت و شادمانی جو اس وحی الہی کے نزول کے وقت حاصل ہوئی تھی وہ پھر سے لذت میسر آ جائے، وہ پھر موقع جو زندگی میں پیش آیا تھا پھر وہ پیش آ جائے، اس امید میں آپ حاضر ہوتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے۔ ایک دفعہ آپ وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے اور وادی میں آ گئے تھے، یعنی پہاڑی سے اتر کر کے وادی میں آئے، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہتے جبریل امین ہیں جو اپنی اصلی حیت کے اندر ہیں، سارا افق جو ہے آسمان کا چھپا ہوا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک وسیع و عریض کرسی پر وہ تشریف فرما ہے۔ وہ اصلی حیت میں دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، ایک خوف و دہشت کا اثر ہوا۔ فرعبت منہ، فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، ایک غیر مانوس چیز سامنے آئی۔ حضرت جبریل امین 600 پروں میں نظر آئے، اور آسمان و زمین میں بغیر کسی سہارے کے کرسی ٹکی ہوئی ہے، اور اس پر وہ تشریف فرما ہے۔ تو اس کا اثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ آپ گھر تشریف لے آئے تو اس موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اوڑھنے والے۔ دسترہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو تنکے تنکے جوڑ کر کے ایک شکل دینا، تو چادر کو بھی تانے و بانے جوڑ کر کے تیار کرتے ہیں، یا کمبل کو بھی اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ اشارہ یہ تھا کہ اس امت کو بھی ایک ایک کر کے جوڑنا ہے آپ کو، اور انہیں زندگی دینا ہے۔ جس طرح ایک چادر اور کمبل سے سکون ملتا ہے، اس سکون کے ساتھ ساتھ مکھی اور مچھروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، ٹھنڈک و گرمی سے بھی تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ذات والا صفات سے آپ پر جو حکم الہی کا نزول ہو رہا اس کے ذریعے کفر و شرک کے جراثیم سے امت کی حفاظت ہو۔
لیکن جس طرح اس پر محنت ہو رہی ہے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں فرمایا، یا رسول نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا اس موقع پر؟ یا ایھا الرسول کی جگہ یا ایھا المدثر فرمایا۔ اے کملی والے، اے کملی والے، قم اٹھیے تو ڈرائیے۔ یعنی اٹھنا یہ صرف نہیں کہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ ڈرائیے کفر سے، شرک سے، الحاد سے، دجل سے، فریب سے، مکر سے، اللہ کی نافرمانی سے، حکم عدولی سے، سرتابی سے، بے وفائی سے، ناہنجاری سے، ظلم و زیادتی سے، تعدی سے، تمرد سے، ناسپاسی سے۔ قوم کو ڈرائیے، لوگوں کو بتائیے، اللہ کا حکم انہیں سنائیے۔ لہذا یہ اس تفصیل کے لیے ہے جو انذر کے جلو میں نبی کی چشم بصیرت دیکھ رہی تھی، وہ سب اس میں موجود ہے۔ قم فانذر، شیر سے، چیتے سے ڈرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے جس پر عذاب الہی آتا ہے، جس پر اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، ان چیزوں سے ڈرائیے، بتائیے انہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ایسی فضا میں جہاں حبل کی جے جے کار ہو رہی ہے، لات و منات کی کو پکارا جا رہا ہے، غیروں کی دہائی دی جا رہی ہے، شرک و بت پرستی اور اصنام اور اوثان پوجے جا رہے ہیں، ایسی فضا میں، ایسے ماحول میں اللہ کی بڑائی و کبریائی بیان کی۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو یعنی اس کی بڑائی کو بیان کیا۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ساری تعریف اللہ کے لیے یہ کھل کر کے کہیے، بباغ دہل کہیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بغیر ڈر کے کہیے، بغیر خوف کے کہیے، اور اس میں ان کی طرف سے جو طنز و تعریض ہو، دشنام ترازیاں ہوں، یاوہ گوئیاں ہوں، تو ایسی صورت میں آپ اس کی کوئی فکر نہ کیجیے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں سے آپ پہلو طے کر لیجیے، وہ آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، پاک و صاف رہیے، وجودی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، دل کو بھی، زبان کو بھی، جسم کو بھی، جان کو بھی، ہر چیز کو پاک و صاف رکھیے بت پرستی سے، بت پرستی کی آلودگی سے۔ لہذا آپ ان سے دوری بنائے رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ ان پلیدگی سے دور رہیے، بتوں کی پلیدگی سے دور رہیے۔ گویا اس میں دو باتیں تھیں، توحید کی دعوت اور شرک سے دوری۔ یہ بہت بڑی دعوت تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو جمع کیا، ایک دعوت کی ان کی، اور دعوت کے بعد آپ نے توحید کا پیغام انہیں سنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً قبول کر لیا، دیگر کچھ تھے جو سکوت جنہوں نے اختیار کیا، کچھ نے تبصرہ کیا اور چلے گئے۔ تو اس آیت گویا کہ یہ وحی رسالت تھی۔ تو وحی رسالت میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور وحی نبوت اقرأ بسم ربک، وہاں سے وحی نبوت کا آغاز ہوا
تو بدء الوحی وحی نبوت ہے، اور یا ایھا المدثر اقرا بسم ربک وحی نبوت ہے، اور یا ایھا المدثر وحی رسالت ہے۔ فحمی الوحی وتتابع، ان آیتوں کے نزول کے بعد، یعنی سورہ مدثر کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں کھڑے ہو گئے، سرگرم ہو گئے، تو وحی الہی بھی سرگرم ہو گئی اور کثرت سے وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ شدت کے ساتھ صبح و شام میں وحی کا نزول ہونے لگا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وحی کا نزول ہونے لگا، ہر موقع پہ وحی نازل ہونے لگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے فحمی الوحی وتتابع، وحی کے اشتداد کو، کثرت کو، تواتر کو بیان کرنا ہے۔ تواتر الوحی، وحی تواتر کے ساتھ نازل ہونے لگی اور تسلسل کے ساتھ نازل ہونے لگی۔ تتابع تسلسل ہے۔ یہاں تک یہ حدیث ابو سلمہ کی ہے، تو گویا پہلی سند وہی ہے جو یحییٰ ابن بکیر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی شیخ ہیں جو حضرت یحییٰ ابن بکیر، اور پھر آگے ابن شہاب زہری مدار الاسناد ہیں، ان کے ایک شیخ حضرت عروہ بن زبیر ہیں اور دوسرے شیخ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں۔ دونوں کی روایتوں میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ فرق ہے جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح یحییٰ ابن بکیر سے روایت کی ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح سے بھی روایت کی ہے، اور وہ دونوں راوی ہیں اللیث سے، اور وہ راوی ہیں عقیل سے، وہ روای ابن شہاب سے، پھر اخیر تک۔ تو یہ متابعت کہتے ہیں، اس کو محدثین کی اصطلاح میں متابعت تامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شروع سند سے اگر کوئی راوی دوسرے راوی کی متابعت کرے، جس طرح اس نے روایت کی اگلے شیخ سے، ویسی وہ بھی روایت کرے، جس طرح یحییٰ ابن بکیر نے روایت کی ہے اللیث سے، لیث بن سعد سے، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح ان دونوں حضرات نے روایت کی ہے، تو اس کو متابعت تامہ کہا جاتا ہے۔ وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری، لیکن درمیان میں عقیل نے جس طرح روایت کی ہے ابن شہاب زہری سے، ایسی ہلال بن رداد نے روایت کی ہے ابن شہاب زہری سے، تو یہ بیچ میں ہے۔ تو بیچ سے اگر متابعت ہو پائی جائے تو اس کو متابعت ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو ہلال بن رداد کی متابعت ناقصہ ہے، اور عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح کی متابعت تامہ ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابن شہاب زہری سے عقیل نے روایت کی ہے، یعنی عقیل شاگرد ہیں امام زہری کے، اسی طرح ہلال بن رداد بھی امام زہری کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح حضرت یونس اور معمر بھی امام زہری کے شاگرد ہیں۔ اس روایت میں یہ سبھی شریک ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یونس اور معمر نے جو روایت کی ہے یہ امام زہری سے، اس میں فرق یہ ہے کہ یرجف فوادہ کی جگہ یرجف بوادرہ کہا انہوں نے۔ بوادر بادرہ کی جمع ہے، بوادر بادرہ کی جمع ہے، اور بادرہ کہتے ہیں شانے کے اس گوشت کو، اس حصے کو ڈر اور خوف کے وقت یہ حصہ پھڑکنے لگتا ہے، تھرکنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تو اس کو بادرہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک رعب و خوف طاری ہو گیا تھا اس منظر کو دیکھ کر کے، جو حضرت جبریل امین کے ساتھ پیش آیا تھا، تو آپ پر یہ کیفیت ہوئی تو دل لرز جاتا ہے، تو یہ شانے کے گوشت پر بھی اس پر اثر پڑتا ہے،
یہ بھی لرزنے لگتا ہے، کب کبھی اس پہ طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو حضرت یونس اور معمر نے، جو حضرت امام زہری کے شاگرد ہیں، بوادر کا لفظ استعمال کیا ہے فواد کی جگہ۔ تو حضرت امام زہری کے شاگردوں میں عقیل اور ہلال بن رداد گویا کہ فواد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حضرت یونس اور معمر بوادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اس فروق کے ساتھ اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور وحی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، اس سرگرمی کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک جاری رہتا ہے، اور وہاں سے ہجرت کے بعد 10 سال تک اور جاری رہتا ہے۔ اس طرح کل 23 سال کی مدت ہے جس میں وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، کلام الہی نازل ہوتا رہا، اور جیسا وقت تھا، جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے اس کو نازل کیا۔ ایک ہی دفعہ نازل نہیں فرمایا، تاکہ کلی طور پر وابستگی قائم رہے اور ہر لمحے ہر آن اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے، اور اللہ کی طرف سے دل بستگی کا سامان وحی الہی کی تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا جاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے اس کلام پہ اور اللہ کے اس پیغام و پیام پہ، جو آج اس امت کے ذمے بھی ہے کہ آج اس کو بھی اٹھنا ہے، آج الحاد اور دہریت، بت پرستی، اوثان پرستی، نفس پرستی، اعجاب بالنفس، ساری برائیاں جو ہیں منہ کھولے ہوئے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حالات میں جو لپٹا ہوا ہے اس سے نکل کر کے باہر آئے، اور میدان عمل میں حق اور ثواب کی بات کرے، دین کی بات کرے، اور دعوت کا پیغام دعوت لے کر کے لوگوں تک پہنچے، اور یا ایھا المدثر کی فضا سے وادی زیست کو پھر سرسبز و شاداب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا